اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ قرآن پاک سے دعائیں میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے قرآن میں ہر چیز رکھ دی ہے، خشک اور تر ہر چیز میں نے قرآن میں رکھ دی ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن میں آپ کو نہ ملے۔ شفا کا علاج رکھ دیا ہے، روزگار کا علاج رکھ دیا ہے، پریشانی کا علاج رکھ دیا ہے، مطلب کہ نیکی کیسے کرنی ہے، بدی کیسے ہوگی، کیا ہم نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ کو ہر چیز قرآن پاک میں مل جائے گی۔ لیکن اب قرآن پاک میں تو مل جائے گی، لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ چلا کس صورتوں میں ملتی ہے۔ اس کو مجھے بھی کسی دور میں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، تو پھر مجھے کسی عالم دین نے بتایا کہ آپ قرآن کو ایک دفعہ اردو میں پڑھیں۔ جب آپ اردو میں پڑھیں گے تو آپ اس کو ترجمے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انا طمعنا کل کوثر میں اللہ میں کیا فرما رہا ہے، قل هو اللہ احد میں اللہ میں کیا فرما رہا ہے، سورۃ بقرہ میں اللہ میں کیا فرما رہا ہے، کہاں کیا فرما رہا ہے، تاکہ آپ کو اردو میں پتہ چلے گا نا۔ اب ایک صورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ آگے، تو اس کا میں نے تو یہ پڑھ لی، لیکن مجھے اس کا بالکل ککھ سمجھ نہیں آئی، مجھے کچھ نہیں پتہ چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر میں اس کو ایک دفعہ اردو میں پڑھوں گا تو مجھے پتہ چلے گا اس کے یہ معنی ہے۔ صورت ناس ہے، صورت فلق ہے کہ ہمیں پناہ دے ناس سے، جنوں سے، فلانے سے، شر سے۔ تو جب ہمیں پتہ چلا نا، جب ہم اس کو، ہماری زبان تو نہیں ہے عربی، تو اس لیے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ اگر آپ کی عربی زبان نہیں ہے تو آپ اس کو اردو میں بھی ترجمہ پڑھ لیں، ثواب آپ کو ملے گا، اس کو ثواب تو ملے گا اللہ کا پڑھنے کا۔ لیکن یہ شاید اتنا نہ ملتا ہو جتنا عربی میں ملتا ہے، لیکن اردو میں پڑھنے سے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو آپ ایک دفعہ اردو میں پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو دنیا کی ہر چیز کا پتہ چلے گا۔ وضو کیسے کرتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے، کیسے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، کیسے رشتہ داروں کے، سب کچھ قرآن میں آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک دفعہ اردو میں پڑھ لیں گے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، طلاق کے کیا احکام ہے، یہ سب کچھ آپ کو اردو میں پتہ چلے گا اگر آپ کو پڑھ لیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں مستجاب دعائیں لے کر آیا ہوں تاکہ آپ کی مشکلات دور ہو، پریشانی دور ہو۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ نیکیوں کا تو خزانہ ہے، قرآن شریف میں تو نیکیوں کو پڑھنا، جتنی زیادہ آپ پڑھیں گے آپ کو ثواب ہی ثواب ہے۔ بلکہ ایسی ایسی میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا ہے کہ میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اپنے صورت حشر کی 3 آیتیں آخری ہیں، اس کو پڑھنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا ثواب ہوتا ہے کہ آپ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے اس ثواب کا، کہ کتنا اللہ میں آپ کو ثواب دیتا ہے۔ یہ مجھے اسی وقت پتہ چلا جب میں نے اس کو اردو میں ترجمہ پڑھا، جب مجھے پتہ چلا میرا خدا تو ایسا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اردو میں پتہ چلیں گی پڑھنے سے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کا مطلب کہ بے روزگار نہیں ہے، آپ کا تنگی آپ کے اندر ہے، پریشانی آپ کے اندر ہے، جس چیز پہ آپ وہ کرتے ہیں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں وہی آپ کا مٹی بن جاتا ہے، سونا نہیں بنتا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، اور اسی لیے اگر یہ مختلف میں آپ کو اگر کوئی آدمی یا کوئی بچہ یا کوئی فرد پریشان ہے، بدتمیزی مطلب کہ کرتا ہے، اگر وہ گھر والے چاہتے ہیں کہ ہم اس کی بدتمیزی کو ختم کریں تو صورت آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس کو آپ چینی پر 101 مرتبہ پڑھ کے 20 دن تک وہ آپ اس کو چائے میں پلا دیں یا کسی شربت میں پلا دیں تاکہ وہ اس کی بد زبانی ختم ہو جائے، بدتمیزی ختم ہو جائے۔ اسی طرح لوگوں میں مطلب کہ مرتبہ عزت پانے کے لیے، اور کوئی شخص آپ کو گندی نظر سے نہ دیکھے، یعنی کہ توہین نہ کرے، آپ کی عزت کرے، آپ کو رسپیکٹ کرے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے صورت یاسین کی آیت نمبر 185 روزانہ 11 بار پڑھ لیا کریں گے 20-25 دن تک، تو آپ کا مطلب ہے وہ عزت، وہ مقام، آفس میں، دکان میں، ہر بندہ آپ کی عزت کیا کرے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں اختلاف تو ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے تو آپ نے 99 بار صورت یہ اپنا روم میں نا، یہ آیت نمبر 21 ہے، صورت روم میں آیت نمبر 21 ہے، اس کو آپ نے مطلب کہ پڑھنا ہے تاکہ آپ کے میاں بیوی کے
حالات صحیح رہے، پیار محبت سے زندگی گزار سکے۔ اسی طرح خاتمہ ناجائز تعلقات، اگر کسی آپ کو ایسا فرد جو کسی سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں اور وہ چاہتے ہیں وہ چھوڑ دے، برائی چھوڑ دے، یا وہ اپنے شراب کی طرف لگ گیا، نشے کی طرف لگ گیا، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے 141 مرتبہ سورۃ مائدہ کا آیت نمبر 100 پڑھ کرنا، اس کے اوپر آپ نے آرام سے دم کرنا ہے۔ جب وہ سو جائے تو اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ بھی عمل آپ نے 20 دن تک کرنا ہے۔ اور جو مطلب کہ یہ چاہتے ہیں کہ میری جیب پیسے سے کبھی خالی نہ رہے، میری جیب ہمیشہ پیسے سے بھری رہے، تو اس کو ایک تسبیح روزانہ آپ نے پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ ہر عمل سے پہلے چند بار آپ درود پاک پڑھ لیں اور چند بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ میں آپ کو ہر چیز سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اپنے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں، اس کے لیے چاہے آپ عمل کریں نہ کریں، زندگی میں ایک اپنا حصہ بنا لیں کہ ایک تسبیح اس نے استغفر اللہ ربی توبہ علیہ پڑھنی ہے۔ اگر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتنا آپ استغفار پڑھیں گے اتنا اللہ میں آپ کو رزق کا اضافہ کرتا رہے گا، آپ کے گناہ کم ہوتے جائیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ آپ ایک تسبیح استغفر اللہ ربی توبہ علیہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، سونے کے ٹائم پڑھ لیں، کسی ٹائم پڑھ لیں، ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ کے رزق کی کمی نہ ہو، آپ کے رزق میں فراخی رہے۔